ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ درود واسطے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، زندگی میں ہم کئی بار اٹک کر رہ جاتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے، ہم جس مقام پر ہیں وہیں رکے ہوئے ہیں۔ ہماری زندگی میں نہ کچھ اچھا ہو رہا ہے نہ برا ہو رہا ہے، لیکن ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو رہا ہے تو یہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ گھومنے کی غرض سے کسی دوسرے ملک گیا، اور جب وہاں پہنچا تو اس کی خوب خاطر تواضع ہوئی اور شاندار استقبال ہوا۔ جب وہ بادشاہ واپس لوٹ رہا تھا تو دوسرے بادشاہ نے تحفے میں اس کو 2 طوطے دیے۔ بادشاہ وہ طوطے لے کر اپنے ملک واپس آ گیا اور محل کے باغیچے میں وہ طوطے رکھوا دیے۔ باغیچے میں درخت کے نیچے ان کا پنجرا تھا اور ان کو اڑنا سکھانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ایک ٹرینر لگا دیا گیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 20 دن گزرے تو بادشاہ نے ٹرینر کو بلوایا اور پوچھا، سناؤ میاں، کیسی جا رہی ہے تمہاری ٹریننگ؟ طوطے اڑنا تو سیکھ گئے نا؟ تو وہ ٹرینر شرمندہ سے لہجے میں بولا، بادشاہ سلامت، ایک طوطا تو ٹھیک سے اڑتا ہے، ہر طرف آپ کے محل کے اوپر دائیں بائیں ہر جگہ کے چکر لگاتا ہے، لیکن ایک طوطا درخت کی ڈالی پر بیٹھا رہتا ہے، وہاں سے کہیں نہیں جاتا، اڑنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ بادشاہ کو پریشانی ہوئی۔ خیر، وزیروں کے مشورے سے کچھ اور ٹرینر کو بلایا گیا، لیکن کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ آخر تنگ آ کر بادشاہ نے اپنی سلطنت میں عام اعلان کروا دیا کہ کوئی طوطے کوئی نیچر سے اگر واقف ہے تو آئے۔ اس اعلان کو سن کر ایک کسان محل میں پہنچا اور اس کو باغ میں بھجوا دیا گیا۔ وہ گیا اور اس نے ایک ایسا کام کیا کہ طوطا خود بخود اڑنے لگا۔ بادشاہ کے کارندے حیران ہو کر اور دوڑتے ہوئے محل میں پہنچے اور بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، کمال ہو گیا، دوسرا طوطا تو پہلے والے طوطے سے بھی اوپر اڑ رہا ہے۔ بادشاہ نے کسان کو بلایا اور پوچھا، آخر تم نے ایسا کیا کیا جو طوطا اڑنے لگا؟ کسان نے کہا، میں نے زیادہ تو کچھ نہیں کیا، بس اس ڈالی کو کاٹ دیا جس پر وہ طوطا بیٹھتا تھا۔ تو دوستو، اس زندگی میں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آرام سے باہر نہیں نکلنا چاہتے، ہم رسک نہیں لینا چاہتے، ترقی کرنا چاہتے ہیں، اونچا مقام چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، لیکن رسک لینا نہیں چاہتے۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ رسک لینا سیکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ڈالی ہماری کاٹ دے، اس سے پہلے ہم خود کو تکلیف دیں اور کامیابی کی طرف بڑھیں۔ تو یہ تھی ہماری آج چھوٹی سی بات، تو امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو آپ بھی زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو رسک لینا سیکھیں، تکلیف دیں اپنے جسم کو۔ بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔